ایک عمل دیتا ہوں، بہت زندگی میں کام آئے گا ان مبارک گھڑیوں کے حوالے سے۔ ایک عمل دیتا ہوں اور اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ 2 تسبیح سورت فاتحہ کی پڑھیں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور درست سورت فاتحہ کی 2 تسبیح پڑھ کے اور اس کا ہدیہ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں۔ اور اگر چاہیں تو 2 تسبیح سورت اخلاص کی پڑھ لیں، 2 تسبیح سورت اخلاص کی، اور اس کا ثواب حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں۔ اور یہ سورت اخلاص کا پڑھا ہوا ہدیہ اللہ کی رحمت سے نوروں میں، برکتوں میں اور اللہ کی رحمتوں میں پہنچتا ہے 100%۔ اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، بیٹیاں، داماد، نواسے، نواسیاں، یہ حضور کا گھرانہ ہے۔ اور اس حضور کے گھرانے میں یہ حسینی قافلہ بھی حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں حضور کے گھرانے کو، اور جو مراد مانگے اللہ عطا کرتا ہے۔ اور یہ مسلسل عمل کرتے رہیں۔ آپ دن کے کسی وقت صبح شام 2 تسبیح سورت اخلاص پڑھ لیں، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھیں، اور اول آخر درود پاک پڑھیں، اور پھر یہ تسبیح آپ ان کی خدمت میں ہدیہ کر دیں۔ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کی کوئی مشکل ہے، آپ کی کوئی پریشانی اور ناممکن ہے، اس مسئلے، مشکل اور پریشانی میں یقیناً آپ کے لیے خیر، برکتوں کی اور رحمتوں کی اور خوشیاں خوشحالوں کی راہیں کھلیں گی۔ بے اولاد ہیں، بے گھر ہیں، بے در ہیں، درد مند ہیں، مریض ہیں، کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، مشکلات، راستے بند ہیں، کوئی زندگی کی مشکل ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ بس ہم ٹھہر گئے ہیں اور اس کا حل صرف موت ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، تو آپ بہت زیادہ حیرت انگیز یہ وظیفہ اور بہت حیرت انگیز یہ تجربہ پائیں گے اور اس کی برکات پائیں گے۔ چند دن، چند ہفتے زندگی میں اس کو شامل کریں۔ میرا تو مشورہ تھا کہ ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں، ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ آپ گمان نہیں کر سکتے کہ آپ کو اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ کیا ملے گا، گمان نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے اس کی خیریں آپ کو کیا ملیں گی، اس کی برکتیں آپ کو کیا ملیں گی۔ میرے پاس اتنے تنگ دست اور پریشان لوگ آئے جو زندگی کی بازیاں ہار چکے تھے اور جو خدا نہ خواستہ خودکشی کا سوچتے تھے اور برے برے خیال آتے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام پڑھ لو۔ اگر صبح شام پڑھ لیں تاثیر بڑھ جائے گی۔ اور ہاں، ایک چیز اور بھی عرض کروں گا اس شہادت حسین کی نسبت سے، قافلہ حسینی کی برکات کی نسبت سے ایک چیز اور بھی عرض کروں گا۔ اگر یہی سارا دن پڑھتے رہیں، یعنی 2 تسبیح صبح شام پڑھ لیں اور سارا دن اس کے علاوہ کھلا پڑھتے رہیں، تو اس سے ایک فائدہ اور ہوگا، اور وہ فائدہ یہ ہوگا آپ کو، اور حیرت انگیز فائدہ ہوگا کہ آپ کی تاثیر زیادہ ہوگی، مسائل جلد حل ہوں گے، مشکلیں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، اور آپ کو زندگی میں خیر کے موقع زیادہ ملیں گے، ترقیاں اور کامیابیاں بڑھ چڑھ کے ملیں گی۔ ان ہستیوں نے اللہ سے مانگنا سکھایا ہے، اللہ سے لینا سکھایا ہے، اور اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ ان ہستیوں نے وہ زندگی کا سفر سکھایا ہے، عاشورہ کا ڈھل جانا، صغرا کا وہ مر جانا، اصغر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا، یہ کہانیاں سچی ہیں۔ یہ سبق دے کے انہوں نے اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے، اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے۔ اور وہ ایک پیغام دے کر گئے ہیں کہ خیال کرنا، گردش ایام جو بھی آئے، عروج ہو یا زوال ہو، موسم موافق ہو یا نہ موافق ہو، زندگی کے سفر میں اللہ کو نہیں چھوڑنا، اور اس کے راستے نہیں چھوڑنے، اور اس کی سچی راہیں نہیں چھوڑنی، اور وہ سچی منزل نہیں چھوڑنی۔ روایات میں آتا ہے کہ جس دن واقعہ کربلا ہوا ہے اس دن 3 گھنٹے دعا مانگی حضرت امام حسین، 3 گھنٹے دعا مانگی۔ کس سے مانگی؟ کس سے مانگا؟ کس کو چاہا؟ مانگنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ ایک نفل بتاتا ہوں، وہ بہت کمال نفل ہے۔
یہ نفل پڑھنے ہیں 9 محرم کی شام کو، اور پھر پڑھنے ہیں 10 محرم کی شام کو۔ 9 محرم کی شام کو مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت ہو، اور 10 محرم کی شام کو مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت ہو۔ 2 رکعت نماز نفل، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 دفعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص 11 بار، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک لفظ پڑھنا ہے، یا شہید، یا شہید، یہ 313 بار پڑھنا ہے اور گڑ گڑا کے پڑھنا ہے۔ اور اب تک جتنے بھی شہید ہوئے اللہ کی محبت میں، انبیاء جتنے بھی شہید ہوئے، انبیاء شہید ہوئے، اور اہل البیت، اصحاب رسول، اور خاص طور پہ قافلہ حسین، ان کی شہادتوں اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت، محبوبیت، اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت کو سامنے رکھ کے اور اپنے مسائل کا تصور کرنا ہے۔ یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں، یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا تعلق خون سے ہے، دل سے ہے، جگر سے ہے، ان 3 چیزوں سے ہے۔ جگر کی بیماریوں میں سارا ہیپیٹائٹس آ جاتا ہے، سارا یرکان آ جاتا ہے، سارا خون کی کمی، خون کا بننا آ جاتا ہے، اور دل کی بیماریوں میں سارے وساوس، ساری ٹینشن، ساری انزائٹی، سارا اسٹریس، سارا ذہنی کھچاؤ، تناؤ، دباؤ، اور سارے نیند کی کمی، اور دل گھٹا رہنا، ہر وقت پریشان رہنا، یا پھر دل کی بیماریوں میں ہائی بلڈ پریشر ہے، اور پھر اس کے علاوہ دل کے اور بیماری ہیں کہ اسٹینٹ ڈلنے کی ضرورت ہے، بائی پاس کی ضرورت ہے، فلا فلا، یہ ساری دل کی بیماریاں۔ خون کی بیماریاں، خون کی بیماریوں میں جلدی بیماریاں، سکن کی بیماریاں، خون گاڑھا ہے، کولیسٹرول ہے، یوریا ہے، اس میں یورک ایسڈ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جسم کی بیماریاں ہی یہی ہیں جتنے میں نے تذکرے کیے ہیں۔ یا شہیدو، یا شہیدو پڑھیں گے اور ڈوب کے پڑھیں گے 313 دفعہ، سال میں 2 دن ہے سارے۔ اولیاء سے یہ بات ثابت ہے، جو عمل بتاتا ہوں میرے حل عمل کے ساتھ سند ہوتی ہے، حوالے ہوتے ہیں۔ کوشش ہے، دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے ہر عمل کے ساتھ سند ہو، ثبوت ہوں، حوالے ہوں، بغیر حوالوں کے نہیں۔ تو یہ بڑی بڑی اولیاء ہستیوں سے ثابت ہے، اور صدیوں سے یہ سعادت چلی آ رہی ہے۔ اگر آپ یہ عمل کر لیں تو اس عمل سے بہت حیرت انگیز رزلٹ، نتیجے، خیریں اور برکتیں ملیں گی۔ بس صرف 2 دن کا عمل ہے، اور میرا تو مشورہ ہے اس عمل کو پھیلائیں۔ 2 نفل، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری میں اخلاص، سلام کے بعد اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور 313 دفعہ یا شہید۔ اب میری طرف توجہ سے دیکھیں کہ یا شہید پڑھنا کیسے ہے۔ ہر دانے کے اوپر ڈوب کے پڑھنا ہے، گڑ گڑا کے پڑھنا ہے، یا شہید۔ اور انبیاء کی شہادت، سارے انبیاء کی شہادت، اور میرے حضور کے صحابہ کے غزوات کی شہادتیں، جتنے غزوات ہوئے ان سب کی شہادت ہے، اور آل رسول کی شہادت ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی اولیاء، صلحاء، اور جتنے بھی اللہ کی راہوں میں شہید ہونے والے، ان کی شہادت ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، شہید کے ہاتھ پہ اس کا سر ہوگا، اور اس سے خون ٹپک رہا ہوگا، اور اللہ جل شانہ پوچھیں گے میرے بندے تو کیا لایا؟ تو وہ سر کی اوپر جو زبان ہوگی وہ بولے گی کہ یا اللہ یہ قربانی لایا ہوں، اور تیری راہوں کے اوپر اور تیرے راستوں میں، میری زندگی میں سب سے قیمتی چیز میری جان تھی، میں نے تیری راہوں میں دے دی۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں کیا تم گواہ ہو؟ میں ہاں یا اللہ ہم گواہ ہیں۔ فرمایا تم سچ کہتے ہو، لے جاؤ، اور جنت کے سارے دروازے پکاریں گے آپ ہماری طرف آئیں، آپ ہمارے پاس آئیں، اور فرمایا وہ مہکتے چہکتے جنت میں داخل ہوں گے۔ شہداء کی اللہ کے ہاں بہت قیمت ہے، شہداء کی قیمت ہے۔ تو آپ جب یہ عمل کریں گے، اس عمل کے ساتھ ایک حیرت انگیز برکتیں ان کی مل جائیں گی، سعادتیں مل جائیں گی۔ اور میں بعض شہداء ایسے ہیں جو قیامت کے دن اکیلے نہیں جائیں گے، وہ ساتھ لے کے جائیں گے۔ حاجی سفارش کرے گا، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے۔ حافظ قرآن عامل بعامل سفارش کرے گا، آقا کا فرمان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور شہید سفارش کرے گا، اور بھی بہت سے لوگ سفارش کریں گے۔ تو اس عمل کے کرنے والا شہداء کے ساتھ نسبتیں پاتا ہے۔
اور اس عمل کے کرنے والے کے تعلق شہداء کے ساتھ ہے. اس عمل کو ضرور کیجیے گا اور زندگی کی ترتیب بنا لیں. 9 اور 10 محرم کو اس عمل کو کبھی نہ بھولیے. سحری کا ایسا وقت جس وقت لوگ کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے پہلے نفل پڑھنے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور جب آپ پریشان ہوں اور آپ کو کسی سٹینڈ پہ کھڑے ہیں، ٹیکسی نہیں مل رہی، گاڑی نہیں مل رہی، جہاز نہیں مل رہا، اور آپ بے چین ہیں، آپ کو سخت بھوک لگی ہے، سخت بے چین ہے، اس وقت صبر کریں، دل ہی میں دعا مانگیں، قبول ہوتی ہے. قبول نہیں ہو رہی، سوچیں دینے والے کی کمی نہیں، میرے لینے میں کمی ہے. بار یہ دعا پڑھتا ہے جو ابھی میں بتا رہا ہوں، جو مانگتا ہے قبول ہوتی ہے. صدیوں سے 14 صدیوں سے زیادہ تجربات کتابوں میں لکھے ہیں. اگر یہی دعا اسی رات میں 27 بار پڑھی جائے، 20 منٹ گھنٹہ اگر اس دعا کی اس کیفیت میں لگا دے، بہت قبولیت، بہت قبولیت. اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے، یعنی اقامت سے مراد اذان ہوئی، جماعت کھڑی ہوئی، اس وقت جو دعاؤں کو قبول ہوتی ہے. اقامت جب ہو ہوتی ہے اور اس وقت قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ پڑھیں، دل ہی دل میں مانگے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. سحری کا ایسا وقت جس وقت لوگ کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے پہلے نفل پڑھنے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور افطاری کے وقت ایک دعاؤں قبول ہوتی ہیں، لیکن عمل بھی بتاؤں گا. سورۃ مائدہ کی ایک آیت ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. جو یہ آیت 11 دفعہ پڑھے گا دعائیں قبول ہوں گی. سبحان اللہ. والدین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. کسی مستر بے چین کی دعا قبول ہوتی ہے. اور جب آپ پریشان ہوں اور آپ کو کسی سٹینڈ پہ کھڑے ہیں، ٹیکسی نہیں مل رہی، گاڑی نہیں مل رہی، جہاز نہیں مل رہا، اور آپ بے چین ہیں، آپ کو سخت بھوک لگی ہے، سخت بے چین ہے، اس وقت صبر کریں، دل ہی میں دعا مانگیں، قبول ہوتی ہے. کیونکہ مستر بے چین کی دعا قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، سوچیں دینے والے کی کمی نہیں، میرے لینے میں کمی ہے. میری کہاں کمی ہے؟ کوئی ایسا گناہ ہے جو میں نہیں چھوڑ رہا، جس کی نحوست مجھے دعاؤں کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. کسی کی بد دعا ہے، کسی کی تکلیف ہے، کسی کا ایسا نظام ہے جو میری دعاؤں میں مجھے تکلیف دے رہا ہے، اور میری کوئی خطا ہے. اس لیے فرمایا، میرے حضور فرماتے تھے، میں 70 بار روزانہ استغفار کرتا ہوں. معصوم پاک نبی وہ کہتے ہیں میں توبہ کرتا ہوں. تو ہمیں بھی تو استغفار کرنا چاہیے. اے اللہ میری گزشتہ زندگی، اے اللہ میری پہلی زندگی، اے اللہ کیا پتہ میری کوئی دادا پردادا میں ایسا آیا تھا جس نے کسی کو ذلیل کیا، تنگ کیا، مال کھایا، اس کا رزق کھایا، اور اس کی جھولیاں اٹھا کے آہیں تھیں اور وہ آہیں میرا پیچھا کر رہی ہیں. اللہ میں تو وہ ساری توبہ مانگتا ہوں، ساری توبہ کرتا ہوں، سارا استغفار کرتا ہوں. یہ چیزیں ہیں، جب بندہ یہ کرتا ہے پھر دعائیں قبولیت کی سامنے آنکھوں سے دیکھتا ہے. تو ان چیزوں کا بھی تو خیال ضروری ہے. جب توبہ کا ذکر ہو رہا ہے، توبہ کی رات 15 شعبان معظم جو ہے وہ آ رہی ہے، اور شخص جو اس رات گریہ زاری کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس رات کے وہ خاص وظائف عنایت کرنا چاہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 27 بار یہ دعا پڑھتا ہے جو ابھی میں بتا رہا ہوں، جو مانگتا ہے قبول ہوتی ہے. مجھے کئی لوگوں نے بتایا، میرے پاس کئی تجربات ہیں. اچھا، صدیوں سے 14 صدیوں سے زیادہ تجربات کتابوں میں لکھے ہیں. اگر یہی دعا اسی رات میں 27 بار پڑھی جائے اور گڑ گڑا کے پڑھی جائے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. ایک روایت میں پہلے الفاظ ہیں، ایک میں ساتھ یہ بھی جمع ہے، دونوں پڑھ لیں. جو 27 بار اس کو گڑ گڑا کے پڑھے، ڈوب کے پڑھے، پھر دعا مانگے. طریقہ میں بتاتا ہوں. اور پھر اس کے بعد 27 بار پڑھے، پھر دعا مانگتا رہے، پھر 27 بار پڑھے. کوئی آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، گھنٹہ اگر اس دعا کی اس کیفیت میں لگا دے، بہت قبولیت، بہت قبولیت. یہ دعا یہاں تک میرے آقا کا فرمان ہے، میرے حضور کا فرمان ہے کہ جو یہ پڑھتا ہے اللہ اس کو اتنی مقبولیت دیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ مخلوق کو رزق دیتا ہے.
اور اس کے ذریعے سے اللہ مخلوق کی دعائیں قبول کرتا ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ اللہ اس کے ذریعے سے اتنا ہوگا کہ اللہ اس دعا کی برکت سے اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. اور مستجاب الدعوات وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ اٹھائیں یا نہ بھی اٹھائیں اس کریم سے عرض کریں اور ہو جاتا. اس میں بڑی تاثیر ہے، بہت طاقت ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حوالے اس لیے دے رہا ہوں، اکابر کو پڑھنا تو چھوڑ گئے، میں معذرت سے چاہوں گا، ناواقفیت کی ہے وجہ. پھر کہاں لکھا ہوا ہے؟ سیوطی نے فرمایا پلوٹی کا بچہ ہو، پہلا بچہ پلوٹی کا بال ہوئے وڈا دھی ہوئے یا پوتر ہوئے، پہلا بچہ ہو پلوٹی کا، اس کا جو اترا ہوا کپڑا ہے وہ سرہانے رکھ، اترا ہوا کپڑا ہے سرہانے رکھ. اور عجیب بات فرمائے، سورت انا انزلنا 40 دفعہ پڑھ لے بس. سورت قدر انا انزلنا 40 دفعہ پڑھ، اس کو سرانے رکھ، اور یہ عمل 40 دن کر. کپڑے کو سرانے رکھ اور یہ عمل، کپڑا اترا ہوا ہو، میلا ہو، نیا ہو یا پرانا ہو لیکن پہنا ہوا ہو، 40 دفعہ سورت انا انزلنا پڑھ. اس کپڑے پہ پڑھنا ضروری نہیں، کپڑے کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ کے اپنی مرادیں، اپنی مشکلیں، بیماریاں، تکلیفوں کا کر. کہا 40 دن کے اندر اللہ تیری مرادیں، مشکلیں حل کرے گا، تیری بیماریاں ختم کرے گا، تیری ناکامی ختم کرے گا. بچوں کے ساتھ تو اس کریم کا انوکھا نظام ہے، اس کریم کا انوکھا نظام ہے. بے زبان، میں نے عرض کیا نا حدیث کا فرمان، میں ایک حدیث کے 2 حصے بیان کر رہا ہوں. آقا کا فرمان ہے، مفہوم ہے کہ اگر بے زبان اور بچے نہ ہوتے اللہ زمین کو تانبے کا بنا دیتا اور آسمان سے قطرہ نہ گرتا اور لوگ تڑپ کے مر جاتے کہ رب اتنا ناراض ہے اور رب کو اتنا ناراض کیا ہے اپنی خطاؤں اور نافرمانیوں کی وجہ سے. بے زبان. ایک گھر تھا تو گھر میں جنات ہی جنات تھے، کپڑے کاٹ دیتے، آگ لگا دیتے. ابھی اس دن میرے پاس آیا، انہوں نے کیمرے کی ویڈیو دکھائی ہے. کیمرے چونکہ ہر جگہ لگے، گھر میں خاتون کچن میں داخل ہوئی تو آگ لگ گئی، کچن سے نکلی آگ ختم ہو گئی. جنات کے واقعات بڑھ چکے ہیں. حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ الہ آباد تشریف لے گئے. اہل حدیث کے الہ آباد لیاقت پر کہ اہل حدیث حضرت کے مرید تھے. حضرت سے فرماتے تھے حضرت سارے گھر کے لوگ دعا عطا فرماؤ چاہ مرشد آئیں. جس گھر میں جاتے کہتے فقیرو گھر گھر جنات اور گھروں لانگھا بڑائی کھڑے، لانگھا آنا جانا بنایا ہوا ہے. جڈا دا قرآن تے تسبیحاں چھوڑے وے، سجدے تے اللہ دا نا چھوڑے وے، جن تو گھراں کے لانگے بڑائی کھڑے. جنات کے نظام چونکہ میرے پاس سارا دن آتے ہی دکھی لوگ ہیں. سکھی کیا کرنے آئے گا؟ دکھی آتا ہے. جنات کی دنیا بہت بڑھ گئی ہے حد سے زیادہ، اور جنات کی شرمناک حرکتیں اظہار نہیں کرتا، بہت زیادہ بڑھ گئی، بہت زیادہ، حد سے زیادہ بڑھ گئی. تو بات کیا کر رہا تھا؟ پہلی عمل کیا بتا رہا تھا؟ جنات کی کارستانیاں بہت بڑھ گئی ہیں. تو میرے پاس ایک صاحب آئے، ان کے گھر میں جنات جی میں کہنا جی چھیڑ چھڑی کھڑی ہے. میں نے کہا منہ کھاوے تے آپ شرماوے. جو ہڈیاں کھا، بکری کی گوشت ہے، مرغی کا گوشت ہے، جو بھی ہے، ان ہڈیوں کو صاف جگہ رکھ. آقا کا فرمان ہے پھر سے اللہ ان ہڈیوں کو رزق لگاتے ہیں اور جنات کھاتے ہیں. حدیث میں موجود ہے، صحیح حدیث ہے. اور یہ کہے جنات کو کہ یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے. میں نے انہیں 2 چیزیں بتائیں، اگلی چیز بھی ایک بتاتا ہوں. ہڈیاں ہم پھینک دیتے ہیں، ہڈیوں کا کوئی خیال نہیں رکھتے. میں نے ان سے کہا ہڈیوں کو اپنے ساتھ صاف جگہوں پہ رکھ. کہیں بھی بظاہر بلیاں، کتے، کوے، جانور کھاتے نظر آئیں گے، رب سچا، رب کا حبیب سچا، رب کے حبیب کا فرمان سچا کہ اللہ ان ہڈیوں پہ پھر سے خوراک لگاتے ہیں اور وہ جنات کی غذا ہوتی ہے. میں نے ان کے انگلی عمل بتایا.
اور ایک عمل اور کیا بتایا، وہ عمل بڑا عجیب ہے. میں نے کہا سارا دن جنات کو سلام کر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب نظر آتے نہیں، گھر میں سارا دن ان کی نیت کر کے سلام کر. تھک گئے، اک گئے جن، آخر خوابوں میں آ کے کہنے لگے ہم آپ کو ذلیل خوار کرتے ہیں، ہم آپ کا نقصان کرتے ہیں. کیا کریں، ایک عامل نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہوا ہے، ہم اسی کے قابو میں ہیں، اور آپ ہمیں کھلاتے بھی ہیں، ہم پہ سلامتیاں بھیجتے ہیں. سلام سے مراد سلامتی ہو، جات تجھ پہ رحمتیں ہوں. سلام سے مراد جات تجھ پہ برکتیں ہوں. سلام سے مراد تیرے اوپر بجلیاں نہ گریں. سلام سے مراد حادثے نہ ہوں. سلام سے مراد ناکامیاں نہ ہوں. سلام سے مراد تیرے گھر میں جھگڑے نہ ہوں. سلام سے مراد تیری فصلیں سلامت. سلام سے مراد تیرا جسم سلامت. سلام سے مراد تیری نسلیں سلامت. اور سلام سے مراد تیری نسلیں منگتی نہ ہوں، بھکاری نہ ہوں، محتاج نہ ہوں، سائل نہ ہوں، مفلس نہ ہوں. بے بہا مفہوم ہے اللہ کا نام یا سلام ہو. یہ السلام سلام، السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر. ان کو سلام کر. میں بہاولپور پڑھتا تھا تو ایک صاحب کو دیکھا، اس کی ٹانگیں ایسے اوپر نیچے ہوتی تھی اور ہر کسی کو السلام علیکم. ہم اکثر سلام صحیح نہیں کرتے، بعض اوقات مجھ سے بھی خطا ہو جاتی. السلام علیکم، السلام علیکم کیا لفظ، اور ابھی بڑی نازک زبان ہے، اس لیے میں اکثر اعتراف کرتا ہوں مجھے عربی صحیح نہیں آتی، اردو بھی صحیح نہیں آتی، زیر زبر میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اس لیے میری عربی میں اکثر اپنے چینل ٹی وی پروگرام میں بھی کہتا ہوں کہ یہ میں دعا پڑھ رہا ہوں، زیر زبر ٹھیک کر لیجیے گا. وہ سلام کرتا تھا، ہر وقت سلام کرتا. کچھ عرصے کے بعد میں نے ایک دم اس سے پوچھا آپ سلام کیوں کرتے ہیں، یہ ٹانگیں کیا ہیں آپ؟ کہنے لگا میرے اوپر سے ٹرک گزر گیا تھا، ٹانگیں چورا چورا ہو گئی. جب میں ہوش میں آیا تو انہوں نے کہا دستخط کر تیری ٹانگیں کاٹنی. میں اپنی زندگی میں ٹانگیں نہیں کٹوا سکتا. انہوں نے کہا ساری عمر یہ ٹانگیں تیرے جسم کا میت بنے گی، کچھ نہیں ہوگا، بے حس ہیں، گھسیٹتا پھرے گا، مصنوعی ٹانگیں لگ جائیں گے. انہوں نے کہا میں نہیں کرتا. آخر میں گھر آ گیا، چونٹی کاٹے مجھے پتا نہ، مکھی بیٹھے مجھے پتا نہ، پیشاب حاجت مجھے پتا نہ. کچھ عرصے کے بعد ایک سیانا آیا، اس نے کہا ایسا کر، ویل چیئر میں بیٹھ کے دروازے بیٹھ کے جو گزرے نا اس کو سلام کر. کیا پتا جواب دینے والا ولی ہے، کتب ہے، غوث ہے، کلندر ہے، نقیب ہے، نجیب ہے، ابرار ہے یا خضر ہے. واللہ کیونکہ جب وہ جواب دے گا نا جا تجھ پہ سلامتی ہو، وعلیکم السلام، جا تجھ پہ سلامتی ہو، تو اس کی سلامتی کیا ہوگی؟ اسی سلامتی میں تیرے سارے کام بن جائیں گے، تیرا گھر پورا تیرے سی سلامتی میں تیرے سارے کام بن جائیں گے. کہا کہ میں نے کیا کیا، اس کی بات دل کو لگی. میں دروازے میں بیٹھ کے نہ سلام کرنا شروع کر دیا. پھر کچھ ایسے بعد خیال ہوا گلی میں لوگ تھوڑے گزرتے ہیں، ساتھ چوک ہے، چوک میں زیادہ ویل چیئر وہاں رکھوا دی. جو گزرتا تھا السلام علیکم، جواب دے نہ دے، واقف ہو نہ ہو، کہتا ہے کہ میرے سلام کا جواب کہنا دیتا کہ کیوں کرا. ہاں بول گئی تم تو اللہ دی رضا دی خاطر سلام کر. دیکھو رب کعبہ دی قسم فرشتے جواب دے سے نہیں. لگے میں سلام کرتا رہا. کچھ ہی عرصے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ چونٹی کا احساس ہوا ہے، مکھی کا احساس ہوا ہے. میں نے کہا کام بن گیا. اور حتیٰ کہ آہستہ آہستہ بیساکھیاں واک کرتے کرتے میں نے کہا آپ سلام نہیں چھوڑنا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں تسبیح تھی، کہنے لگے حضرت اتنا مقام پا لیا اب بھی تسبیح. پر میں جس تسبیح سے مقام پایا پھر وہ چھوڑ دوں؟ کہنے لگے میں نے سلام اب بھی نہیں چھوڑا. جس سلام کی وجہ سے اتنا مقام پایا، اتنا درجہ پایا، یعنی صحت، تندرستی اور چلنا پایا، پھر میں سلام چھوڑ دوں؟ اس لیے آج ہر کسی کو کہتا ہوں
अस्सलाम वालेकुम, हर बंदे को सलाम करते थे। और वो बंदा तेज चलता था, उल्टी सीधी ऐसे टांगे होती थी छोटी बड़ी, तेज चलता था। इस सलाम की बरकत से चलना मिला। तो मैं वाकया बयान कर रहा था, एक मैंने कहा हड्डियां रखे जो खाते हैं। अब आप वाकये को समझ रहे हैं, ये वाकये से वाकया निकला था। एक उनको सलाम करें, अल्लाह का जो लफ्ज है या सलाम है ना, एक बुजुर्ग बताते थे, बहुत बड़ी हस्ती थी, फरमाते थे जिस घर में झगड़े हों, लड़ाइयां हों, जिस घर में बेसकूनी हो, परेशानी हो, जिस घर में रिस्क ना हो, रोटी ना हो, उस घर में अल्लाह के नाम सलाम को ले आओ, उस घर में देखो तवंगरी के दरवाजे खुलेंगे। आपको मैं कंजुल अम्वाल की एक हदीस सुनाता हूं। आका का फरमान है, जो बंदा, हदूस का फरमान है हजूर का, एक साइल आया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुर्बत तंगदस्ती की बहुत ज्यादा उसने हालात सुनाए। मेरे हुजूर ने फरमाया, जब घर में दाखिल हो सलाम कर, सूरत कुल हुवल्लाह पढ़, बस अस्सलामु अलैकुम सलाम और एक दफा सूरत कुल हुवल्लाह। ये हर हालत में पढ़ सकते हैं, जुबान पाक है। कुछ अरसे के बाद वो बंदा वापस आया कि या रसूलल्लाह, अब तो अल्लाह ने इतना दिया है कि पड़ोसी भी खाते हैं। मदीना मुनव्वरा में मैं एक दरवेश के यहां बैठा था, अक्सर बैठता हूं। सऊदी अरब का बड़ा नोट 500 रियाल है, बेहतरीन लिबास पहनते हैं, जो आता था चुप करके ऐसे नोट निकाला और ऐसे मुट्ठी में दे देते थे। मुझसे कहने लगे, आपके यहां वो 70 शिफाएं हैं, दवाएं बहुत अच्छी, वो लेते आइएगा। मक्की साहब फरमाने लगे कि मैं मुंह में रखता हूं तो बड़े गला साफ होता है, बड़ी अच्छी तकरीर करता हूं, तो वो लेते आए। मुझसे फरमाने लगे, आप लाए हैं? हाँ। मैं कल लाऊंगा। नहीं भाई, अभी चल के लेते हैं, होटल सामने था। तो मैं मेरे साथ चले गए ईशा के बाद। जब कमरे में दाखिल हुए ना, अहद लफ्ज मैंने सुना। अच्छा, मैंने कहा आपकी दौलत का राज का अब पता चला। कहले कैसे? मैंने कहा आपने सलाम किया तो कुल्ला पड़ी, हाथ पे हाथ मारा, जोर से ऐसे हंस पड़े। और फिर अजीब बात बताई, कहने लगा हमारे बड़ों के यहां गुर्बत इतनी थी, सब्जी मंडी में गिरी हुई सब्जियां, गली हुई सब्जियां, गली हुई चीजें लाते थे, उनको काट के साफ करके, बाजों का नमक मरच भी नहीं होती थी, उबाल के खा लेते थे। किसी दुर्वेश ने बताया कि जब घर में दाखिल हो सलाम कर और कुल हुवल्लाह पढ़, उस दिन से रब ने बख्त के दरवाजा खोल दिया। इसमें एक और वाकया याद आया। इस वक्त पाकिस्तान के वो बड़े नामवर शख्स हैं, मालदार हैं, उन्होंने अपना वाकया सुनाया, और सुनाया ये डेरा इस्माइल खान में। कहने लगे मेरे घर में गुर्बत थी, मेरे चचा का घर साथ था, 7 दीवार थी छोटी सी, और हमारा घर था। वो तवंगर थे, हमें गुर्बत थी। आता तो आटा होता था तो नमक नहीं होता था, नमक होता था तो मरच नहीं होती थी, मरच होता था तो लकड़ी नहीं होती थी। घर में आखिरी गुर्बत थी। अम्मा क्या करती? अम्मा करती, पुत्र है, बेटा एक है। अम्मा रोटी चुप करके आधी पौंड रोटी खिला देती थी, बहनें बच्चियां रोती रहती थी। गुर्बत। या रख्ते अकामत का सर अंजाम है बेजा, इस मंजिल पर खौफ पे आराम है बेजा। हाँ, गुर्बत के भी होती है अजब छुब अजब शाम, करता है सफर जब काफिला राह तो आराम। गुर्बत। किसी ने हमें यह अमल बता दिया, घर में दाखिल हो सलाम करें और सूरत इखलास पढ़ें। हदीस का अमल है, मुस्तनद अमल है, बता दिया। कहने लगे हमने करना शुरू कर दिया। गुर्बत रही, हमने अमल ना छोड़ा। गुर्बत रही, हमने अमल ना छोड़ा। बस फैसले फिर हुए। कहा एक दफा मैं आया, अम्मा कहने लगी बेटा आटा है, लकड़ियां नहीं। और मेरी चची क्या करती थी, जो भी खाती थी पीती थी उसके छिलके हमारे घर फेंक देती थी, हमें जलाने के लिए। सादा हां साड़न पीते, जलाने के लिए घर फेंक देती थी। कहा कि अम्मा कहने लगी बेटा आटा है, लकड़ियां नहीं है। थोड़ी देर हुई, पहले ना ऊंट आते थे लकड़ियों के, उठा दी लाद आंदी आई।
اور لکڑیاں لاتے تھے. اس نے کیا کیا چچی نے؟ لکڑیوں کے آگے جو کانٹے دار شاخیں تھی نا وہ ساری توڑ کے کٹھی کر کے ہمارے گھر پھینک دی. اماں کہنے لگے پوترا لکڑیاں آ گئے. کہا میں نے پہلی مدد دیکھی اللہ کی. چچی کا حسد اور میرے مطابق اللہ کی مدد. اماں نے لکڑیاں پکا، اس کو جلا کے نا اماں نے مجھے روٹی پکا دی. میں نے ایک روٹی کھا لی. بس اس کے بعد فتوحات اور تمنگری کے دروازے کھلنے لگے. برکت کے دروازے. وہ شخص کراچی میں رہتا ہے اس وقت، جو نئے ماڈل کی گاڑی ہوتی ہے اس کی پہلے بک ہوتی ہے. اعمال کی برکت ہے. اعمال نبوی میں زندگی اور دنیا آخرت کی خیریں ہیں. اعمال کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، ذرا میں غور سے کہوں گا سننا. اعمال کے اندر اعمال بھی ہے. اعمال سمجھ آئیے. اعمال برکات کے دروازے ہیں. نبوی اعمال کے اندر دنیا آخرت کی خیریں ہیں، برکات ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بظاہر چھوٹی ہیں بہت پہاڑ سے بڑی، پہاڑوں سے بڑی ہیں. میرے فرمان آقا کا یہ نکی کی چھوٹی مبارک چیزیں، ان کو اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں، زندگی خوشحال بنتی جائے گی. برکت اور وسعت کے دروازے کھلتے جائیں گے اور نسلوں کے لیے فخر کے دروازے بند ہوں گے. ورنہ یاد رکھنا خود چلے جائیں گے اور نسلوں کے لیے فقر اور غربت کے دروازے چھوڑ جائیں گے. پتہ ہے کیا کہیں گے؟ آئے تھے برکت ساتھ لے گئے. اور یہ واقعات اکثر میں نے دیکھے ہیں. بندہ تھا، بخت تھا، چہل پہل تھی، آمد تھی، بندہ گیا اور سب کچھ گیا. جو نبوی اعمال ہے اس سے نسلیں پلتی ہیں، اس سے نسلیں پلتی ہیں. مجھے کہنے لگا فصل کی ایوریج کمزور ہے. میں کہا 3 کام کر لے. ذمہ دار بیٹھے ہیں، میرا بھی باپ دادا پر دادا ذمہ دار بھی ہیں، تجارت بھی ہے، فقیری درویشی بھی ہے. میں نے کہا 3 کام کر لے. بینک اور سود کی کہانی نہ لے. تیری 6 ایکڑ ہیں یا 20 ایکڑ ہیں، 100 ایکڑ ہے، چھوڑ دے ایکڑ، تھوڑے ایکڑ کر. ادھار پہ بیج، سپرے، بینک، ادھار چھوڑ دے. دل پہ پتھر رکھنا پڑے گا. ایک یہ نہ کر. دوسرا حلال حرام سے بچ. کسی کی بکری آئی، میری بکری کھا گئی، میرا جانور کھا گیا، اس کا پانی میں نے لگا دیا چپ کر کے. محکمہ نہر والوں سے میٹ وغیرہ ہوتے ہیں، میٹ ہونے نا، ہاں میٹ، ورنہ نا میٹ کام کرنے نہر والا. لیکن ہر بندہ تو نہیں ہونا میٹ ہو. میں نے بڑے نیک لوگ دیکھے ہیں. اس والے سے 2 یہ نہ کر. اور تیسرا میں نے ان سے ایک بات عرض کی، عشر پورا دے. عشر پورا دے. جو بندہ عشر پورا دے گا اس کی نسلوں میں جاگیریں ہوں گی، جو نسلوں میں عزتیں ہوں گی. مجھے ثوابی کا ایک پٹھان ملا. ثوابی میں تمباکو کی کاشت بہت ہوتی ہے. ثوابی صبح سرد میں مجھے ایک پٹھان ملا. مجھ سے کہنے لگا بابا تھا، بابا بوڑھا تھا، اس کا بیٹا ہی بوڑھا تھا. کہنے لگا حضرت رائے پوری کے ہاں میں گیا، شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ کہ میں ہاں گیا. حضرت نے ایسے دیکھ کے مجھے فرمایا عشر پورا دیا کرو. بس کہنے لگا کہ میں نے اس دن کے بعد عشر پورا دیا. علماء سے پوچھ کے، تول کے، ایک ایک پائی کا حساب کر کے تو عشر پورا دے. پھر دیکھ تیری نسلوں میں کیڑا آتا ہے، چوہا آتا ہے، یا تیری نسلوں میں سپرے کتنا آتا ہے، کھاد کتنی آتی ہے، اور تیری جائیداد کتنی ایسے بڑھتی ہے، بڑھتی ہے، پھٹتی ہے، پھیلتی ہے، پھولتی ہے. عشر دے. اور ایک کام کر، جہاں پانی لگ رہا ہو وہاں بیٹھ کے وضو کر لے. وضو والا پانی فصلوں کو بھیج، پھر فصلوں کی ہریالیاں دے. وضو والا پانی، جہاں پانی لگ رہا ہے وہاں وضو کر اور وضو والا پانی بھیج. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگی میں شامل کریں، زندگی باب و بہار ہو جائے.
زندگی میں خیریں اور برکتیں ہوں گی. اور اگر اس سے بھی کچھ زیادہ چاہتے ہیں، مال دولت رزق چاہتے ہیں، نہیں چاہتے چاہتے ہیں بولیں تو سو رہے ہیں، چاہتے ہیں، پھر اپنے مخالفین کے لیے دعائیں کریں. جس نے میرے باپ کو ذلیل کیا، میری ماں کو، میری بہن کو، میرے بھائی کو، میرے خاندان کو، میرے گھر کو ذلیل کیا، رسوا کیا، پریشان کیا، چھج کیتا، گندا کیتا، اس کے لیے تنہائیوں میں بیٹھ کے دعا کریں. دل سے نہیں نکلیں گی، پتھر رکھنا پڑے گا، پر میں کہتا ہوں وہ دعائیں تیری نسلوں میں رزق، برکت، عزت، وسعت کے دروازے. ایک انگریز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اے کاش کہ مسلمانوں کے محمد کبھی طائف والوں کے لیے دعا نہ کرتے، بد دعا کرتے، اسلام سارا وہیں ختم ہو جاتا. فرشتہ آیا تھا نا، یا رسول اللہ طائف میں آپ حکم دیں ہم دو پہاڑوں کو ملا دیں. اتنا آپ کو تکلیف دیا، خونم خون کر دیا، لو لہن کر دیا. میرے حضور نے دعا فرمائی تھی، میرے حضور نے دعا دی تھی. اس نے انگریز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کاش کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا نہ کرتے، بد دعا کرتے. اپنی نسلوں میں، اپنے مزاجوں میں، اپنی طبیعتوں میں ایک مزاج بنا لیں. ادفع باللتی ہی احسن، جا اس کی برائی کا بدلہ اس کو اچھائی میں دے. بڑا طاقتور وظیفہ ہے یہ دعا، بڑا طاقتور عمل ہے یہ دعا، بڑا طاقتور نظام ہے یہ دعا. بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر سے بیماریاں دور ہوں، تکلیفیں دور ہوں، ناکامیاں ختم ہوں، ایک تو میں نے سلام اور قل واللہ کا عمل بتایا. ایک عمل بتاتا ہوں ہم جو ہمارے اکابر کا ہے. میرے ہر عمل کا میرے پاس ثبوت بھی ہے، حوالہ بھی ہے، سند بھی ہے. چاروں کونوں کی طرف منہ کر کے نا 3 بار آیت الکرسی پڑھے. اور اگر کھیت کی تمنگری چاہتے ہیں، فیکٹری کی تمنگری چاہتے ہیں، دکان کی تمنگری حفاظت چاہتے ہیں، اور دکان اور کھیت اور فیکٹری کی مال و دولت اور برکت اور وسعت چاہتے ہیں، چاروں طرف آیت الکرسی پڑھیں. اس طرف منہ کر کے آیت الکرسی، اس کونے میں، دائیں میں، بائیں میں، آگے میں، پیچھے میں، اوپر میں، نیچے میں. 3 بار آیت الکرسی پڑھیں. دن میں کسی وقت بھی پڑھ لیں. آیت الکرسی اسم اعظم ہے. محدثین فقہا نے جو اسم اعظم کے بارے میں اپنے واقعات، تجربات، مشاہدات لکھے ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ آیت الکرسی اسم اعظم ہے. آیت الکرسی اسم اعظم ہے. اور ہم نے آیت الکرسی کو صرف حفاظت کا نظام سمجھا ہے. واقعی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آیت الکرسی کے اندر ایک انوکھا نظام ہے. اور کیونکہ آیت الکرسی ساری اللہ کی تعریف ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ساری تعریف ہی تعریف، خوشامت ہی خوشامت ہے. پوری آیت الکرسی میں نہ جن کا تذکرہ ہے کہ جن سے حفاظت ہوگی، نہ شیطان کا تذکرہ ہے، نہ چور کا تذکرہ ہے. پوری آیت الکرسی پڑھ کے دیکھو. ساری آیت الکرسی کے اندر اصل میں اللہ کی شان ہے، اللہ کی عظمت ہے. ہمارے یہاں ایک فقیر آتا تھا مانگنے والا، وہ کبھی بھی ایک پیسہ نہیں مانگتا تھا. میں نے اللہ کی شان اس فقیر سے سیکھی. اب میں فقیر کی کچھ صدائیں مجھے یاد رہ گئیں. ایک ماسی شیدو ہوتی تھی، ماسی شیدو دے دروازے دے کھڑتے آکے ارے تو ہازن مائی، حاجن کو کہتا تھا ہازن. تو نے اس بیچاری غریب نے حج کیا ہی نہیں تھا، غریب تھی. ارے تو ہازن مائی، ارے تیرے تے بال بچوں کو اللہ ہی دے گا. دمادم مست کلندر، تو جھولے کے اندر. ارے تو بیٹھی بیٹھی راج کرے گی. اور اس طرح کی باتیں کرتا تھا. بھئی تو رانی بن گئی، تو ملکہ بن گئی، تو جھولے میں بیٹھی رہے گی، تو راج کرے گی. کوئی ایک پیسہ نہیں مانگتا تھا. بچپن کا ایک سبق مجھے یاد ہے، بندے کی تعریف کر،
تیرے مانگے سے زیادہ دے گا. اگر اللہ کی تعریف کرے گا، بندے کی تعریف کر، تیرے مانگے سے زیادہ دے گا. ایک ہے مجھے اتنے دے دے، ایک ہے بس اس کی تعریف کر. ملک الشعراء ہوتے تھے بادشاہوں کے قصیدہ گو، ان کو لقب ہوتا تھا، اور صرف قصیدے کہتے تھے بادشاہ کے حق میں. کبھی کبھی بادشاہ کہتا تھا اس کو شرفیوں میں تول دو. ترازو لاؤ ترازو، ایک طرف اس شاعر کو رکھو، ٹھلا موٹا ہوتا اسی طرح ساندھی ہو سی، پیسے زیادہ گھننے دا اسی. ایک طرف اس کو رکھو، ایک طرف اشرفیوں کو رکھو. اتنا اس نے میری شان اور تعریف بیان کی ہے. اور بعض شعراء کو ملک الشعراء یعنی شاہی شاعروں کا خطاب ملتا تھا. جھوٹی سچی تعریفیں کرتے تھے. جس اللہ کی تعریف سچی، وہی سچی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچے، جبریل سچے، ان کی تعریف کریں گے. سوچو اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی عطا، رزق کے دروازے، وسعت کے دروازے، یہ چاروں کونوں کو جمع کریں گے. بلائیں آفات ٹلتی ہیں. اس نے فرمایا جب مرغ بانگ دے نا، مسنون دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک. یہ مسجد میں داخل ہونے کی ہے یا نکلنے کی ہے دعا؟ داخل ہونے کی ہے نکلنے کی ہے؟ نکلنے کی. یہی مرغ کی دعا ہے، حدیث میں موجود ہے. جب مرغ بانگ دے، حدیث میں روایت موجود ہے، فرمایا عرش سے ایک دروازہ کھلتا ہوا دیکھتا ہے، رحمت کا، عطا کا، رزق کا، رحمت. اس لیے فرمایا جب گدھا بولے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سے پناہ مانگو کسی عذاب کی، کسی بلا کی، کسی پریشانی میں. چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں. چھوٹا سا کیل ہوتا ہے، 2 کروڑ 10 کروڑ کی گاڑی سڑک پہ کھڑی ہوتی ہے، لاکھوں روپے کی گاڑی سڑک پہ کھڑی ہوتی ہے. چھوٹا سا کانٹا ہوتا ہے، اس کی قیمت کخ بھی نہیں، آنا بھی نہیں ہے، پر تیری گاڑی کو سڑک پہ کھڑا کر دیتے. میں صحرا سے ابھی واپس آ رہا ہوں، سفر ہی سفر ہے. تو میں صحرا میں چلتے ہوئے گاڑی میں لگا آگے ہڈیاں آئیں گی، جانور مرے ہوئے تھے، ہڈی سے گاڑی کو بچانا. ہڈی گاڑی کے ٹائر کو پھاڑ کے رکھ دے گی. بے قیمت ہڈی صحراؤں میں پڑی ہوئی، جانور مر گیا. ابھی بارڈر سے آ رہا ہوں، ہر سال روہی والوں کو وقت دیتا ہوں، اللہ کے نام کی محبتیں، وہاں انہیں ہڈی سے بچا کے رکھنا. کیوں؟ ہڈی ٹائر کو پھاڑ دے گی، بے قیمت چیز ہے، تیری گاڑی کو ختم کر دے گی. اللہ کے خزانوں میں سے چھوٹی مبارک چیزیں اپنی زندگی میں شامل کریں. زندگی میں برکتیں اور بہاریں، راحتیں اور رحمتیں آ جائیں گی. اپنی فصلوں میں وضو کریں، اشھڑ دیں، فصلیں ایسی ہو گئیں گی. آپ کی دکانیں، آپ کے گھر، آپ کے مکان، مسائل ہی حل، مشکلیں ہی دور. اب میں خواتین کو ایک عمل بتاتا ہوں اور آپ کو بھی ایک عمل بتاتا ہوں. اب خواتین گھر سے نہیں نکلتی زیادہ. اب گھر کے اندر نکل کے جائیں تو سلام اور قل واللہ پڑھیں. اس کا طریقہ یہ ہے، ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں جائیں، دل میں سلام کریں، دل میں قل واللہ پڑھ لیں، سوائے لیٹرین کے، بیت الخلا کے. ایک حال سے دوسرے کمرے میں، 2 کمرے ہیں، ایک صحن سے کمرے میں. میں نے کئی لوگوں کو یہ عمل بتایا، ان کے گھر میں بخت اور تمنگری کی بارش ہو رہی ہے. ایک عمل ہے چھوٹا سا مبارک، سلام قل واللہ، سلام قل ہو. ایک مبارک عمل ہے عمل چھوٹا سا، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں. اور دوسرا، اگر صحت چاہتے ہیں نا لاجواب، جس کو دیکھیں کہیں جنتی ہے، جنتی ہے. وہ دنیا کے سارے عیبوں کا وہ جنتی ہے، اس کے عیبوں پہ نظر نہ ہو. ہمارے ہاں لاہور میں عابد مارکیٹ ہے، جہاں فریجوں ایسیوں کی مارکیٹ، ٹیمپل روڈ ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہنے لگے کہ ایک ہیروئنی تھا، ہیروئنی، اور پیشاب پخانے میں لتڑا ہوا تھا. مختلف ایمبولینسوں کو کالیں کی، کوئی نہیں اٹھاتا تھا. رکشے میں اٹھا کے ساتھ گنگا رام ہسپتال ہے، وہاں لے گیا. جا لٹایا نا، وہاں جا کے کہا میرے سامنے اس نے کلمہ پڑھا، فوت ہو گیا. کس کے بارے میں کیا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ قلعہ ڈراور تو آپ جانتے ہیں نا، مرادوہا نا مراد حسین ہا، مرادوہا
दिरावे चुवल तेरे नवाबन बैठा कबूतर बाज भी हा और पीला पिलांदा भी हा दुनिया दे सारे शौकान होने को माह रमजान दा आखिरी शबे जुमा आखिरी जुमेरात जुमातुल वदा ताए मैं को मिल दावत है अस्सलाम वालेकुम मैं कल मरवेसा मेरे जनाजे चवाए देखो वहां के भाई मुराद हुआ कबूतर बाजा वाल क्या करे ना जालिम बेदे कबूतरों को जहर दीवाने दा कहीं तरह उन्हें ना उड़न मेरे उड़न उनको कबूतर नाल इश्क आखे जेरे मेरे कबूतर हैं ये सारे कबूतर वेचते मेरे कफन दफन ते आया को तिल फुल खवाए चावल कोई जो मेरे कबूतर हैं वेचते कहीं दे कर्जे ना चवाए ये कबूतर वेचते इन्हीं कब्र भी कफन भी सब कुछ यो कराए चा रात को पता नहीं मुझे रोज उस गम में यूं ही सारी रात करना कहीं चुप के रोना कहीं दिल से बात करना पता नहीं राज को अल्लाह से क्या राजो नियाज किया होगा और एक वसीयत की मेरा ऐलान न करना कि मुरादू मर गया है कोई नहीं आएगा मैं इतना गंदा हूं कहना कोई परदेसी मर गया है और मेरा जनाजा जुमे के बाद रखना रमजान में जुमे की मस्जिदें भरी हुई होती हैं सुबह मर गया ऐलान हुआ कि एक परदेसी है जुमे के बाद उसका जनाजा होगा दुनिया टूट पड़ी जनाजे के बाद पूछा कौन मरा कहा मुरादो मरा था सारी जिंदगी कैसे गुजरी तो मैं क्या फैसले कर सकते हैं ये जहन्नमी है ये खबीस है ये खिंजीर है ये मरदूद है ये काफिर है मैं क्या फैसले कर सकते हैं और खास तौर में मुझ जैसा बंदा जिसकी 4 बंदों में शोहरत हो और वो कहे मैं मुखलिस हूं नहीं ये मौत बताएगी कि तारिक 1 नंबर था या 2 नंबर था दुकानदार था या ईमानदार था